کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک ایسا سفر ہو جو وقت اور فاصلے ان سب چیزوں سے آگے نکل جائے؟ ایک ہی رات میں زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور پھر وہاں سے کائنات کی آخری حدوں تک۔ جی، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اسراء اور معراج کے معجزاتی سفر کی حقیقت ہے۔ آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سفر صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ اور دیکھیں، اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان؟ جی، یعنی ان چیزوں کو ماننا جو ہماری عقل اور ہماری حواس کی پہنچ سے باہر ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو یہ صرف آنکھیں بند کر کے مان لینا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ان کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو مزید طاقت دینے کے لیے کائنات کی کچھ حقیقتیں اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اچھا، تو اس سفر کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص نشانیاں دکھائی جائیں، خاص طور پر اس وقت میں جب آپ اپنی زندگی کے شاید مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح وقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ عام الحزن یعنی غم کا سال تھا۔ جی۔ ایک طرف مکہ والوں کا بائیکاٹ، پھر آپ کے سہارے چچا ابو طالب اور آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک طرح سے خدائی تسلی تھی؟ بلا شبہ، اللہ نے اپنے محبوب بندے کو زمین والوں کی تکلیفوں سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر کروائی۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں صاف صاف مقصد بتایا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے وہ یہ کہ مکہ سے سیدھا آسمانوں پر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ پہلے یروشلم یعنی مسجد اقصی کیوں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اس عظیم سفر کی تیاری تھی۔ تیاری؟ کیسی تیاری؟ روایات میں آتا ہے کہ سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، جسے شق صدر کہتے ہیں۔ اچھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ یہ ایک روحانی سرجری تھی، آپ کو اس عظیم الشان ملاقات کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ یعنی ایک ایسی پاکیزگی جو اس الہی ملاقات کے لیے ضروری تھی۔ اور پھر سواری کا ذکر آتا ہے، براق۔ جی ہاں، براق نامی ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ اور اس کی رفتار؟ رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، کوئی خواب نہیں تھا۔ قرآن کا لفظ عبدہ یعنی اپنے بندے اس کی دلیل ہے، کیونکہ بندہ جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں۔ تو اس تیز رفتار سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں کیا منظر تھا؟ وہاں ایک غیر معمولی، ایک تاریخی اجتماع تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ تمام انبیاء کو؟ جی، تمام۔ اور اس اجتماع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کروائی۔ یہ تو صرف ایک نماز نہیں تھی، یہ تو ایک بہت بڑا علامتی واقعہ تھا۔ بالکل۔ گویا یہ اعلان تھا کہ تمام پچھلے آسمانی پیغامات کی تکمیل اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو رہی ہے، اور انسانیت کی قیادت اب ان کے سپرد کی جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے سردار کا درجہ عطا کرنے کا عملی مظاہرہ تھا۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، توحید کا پیغام۔ تو یروشلم میں تمام انبیاء کی امامت کر کے آپ نے زمین پر اپنا مقام واضح کر دیا۔ اب یہاں سے سفر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے انسان کی سوچ کی حدوں کو توڑ دیا، آسمانوں کا سفر، معراج۔ جی، یہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانی سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ اچھا، وہاں بھی اجازت لی گئی؟ جی ہاں، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب دروازہ کھولا گیا۔ یہ مکالمہ ہر آسمان پر دہرایا گیا؟ جی، ہر آسمان پر۔ یہ اس سفر کے اہتمام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے؟ بالکل، اپنی اصل سے جڑنے کی طرح۔
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دائیں طرف ان کی جنتی اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں طرف جہنمی اولاد کی۔ یہ امت کے لیے امید اور خوف کے توازن کا پہلا سبق تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ اچھا۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، جنہیں اللہ نے دنیا کا آدھا حسن عطا کیا تھا۔ پھر چوتھے، پانچویں اور چھٹے آسمان پر؟ چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ سے یہ ملاقات آگے چل کر امت کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوئی۔ جی، اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ اور پھر ساتواں آسمان، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں اور ملت ابراہیمی کے بانی، وہ وہاں بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ کہلاتا ہے نا؟ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عین زمین پر موجود کعبے کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کا ایک مقدس تعلق۔ بالکل، عبادت کا ایک عمودی محور۔ روایات میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آتی۔ 70,000 روزانہ؟ اس سے اللہ کی مخلوق کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ۔ اور اس کے بعد سفر کی آخری حد آئی، سدرۃ المنتہا۔ یہ کیا مقام تھا؟ یہ مخلوق کی پہنچ کی آخری حد ہے، ایک بیری کا درخت۔ اس مقام پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی رک گئے۔ وہ بھی رک گئے؟ جی، اور کہا کہ اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں، ورنہ میرے پر جل جائیں گے۔ ہر مخلوق کی ایک حد ہے۔ یہاں سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طے کیا۔ اس مقام پر جہاں وقت اور مکان کی حدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت سے براہ راست بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس ملاقات کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا جو امت کے لیے لایا گیا؟ وہاں 2 بڑے تحفے عطا ہوئے۔ ایک تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، جو دعا اور رحمت کا خزانہ ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم تحفہ تھا 50 وقت کی نمازوں کا فرض ہونا۔ 50؟ ایک دن میں 50 نمازیں؟ جی، 50۔ یہ تو مطلب آج کے دور سے دیکھیں تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی حکمت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم ملا؟ آپ نے بتایا کہ 50 نمازیں۔ جی، تو حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، وہ اس سے بہت کم احکامات بھی پورے نہیں کر سکے تھے، آپ واپس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس پورے معاملے میں مشیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی ایک صاحب شریعت پیغمبر اپنی امت کے تجربے کی روشنی میں آخری امت کے لیے آسانی پیدا کروا رہے ہیں۔ یہ انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور خیرخواہی کی شاندار مثال ہے۔ صحیح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور ہر بار کچھ نمازوں کی تخفیف ہوتی رہی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نمازیں 50 سے کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ مزید کمی کروائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے مزید کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ اور تب اللہ کی طرف سے وہ خوبصورت جواب آیا۔ جی، تب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے محمد، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، یہ ہیں 5 لیکن ان کا ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کام 5 کا اور اجر 50 کا۔ بالکل، اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہر مومن کو روزانہ 5 بار اپنے رب سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اس ناقابل یقین کائناتی سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مکہ واپس آ گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ لوگوں کو یہ کیسے بتایا جائے؟ اور رد عمل ویسا ہی تھا جس کی توقع تھی۔ مطلب مذاق اڑایا گیا؟ شدید مذاق اڑایا گیا، کہے لگائے اور اسے ناممکن قرار دیا۔ کہنے لگے کہ ہمارے قافلے مہینوں میں یروشلم پہنچتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں وہاں سے ہو کر آسمانوں کی سیر بھی کرائے۔ اور یہیں پر وہ تصور جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا یعنی غیب پر ایمان عملی امتحان کی صورت میں سامنے آ گیا۔ بالکل، یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔
جب کچھ لوگ یہ خبر لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، شاید اس امید پر کہ وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے، اچھا، تو انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا یہ بات انہوں نے خود کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اور ان کا جواب؟ انہوں نے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی سوال کے فوراً کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مزید کہا، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر ان کا یقین کرتا ہوں کہ ان پر صبح شام آسمان سے وحی آتی ہے۔ اسی دن سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ یعنی بہت زیادہ سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ جی، انہوں نے عقل پر وحی کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے، لیکن ایک بات ہے جو آج بہت سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہے اس کی تاریخ۔ 27 رجب کی تاریخ بہت مشہور ہے۔ یہی اس واقعے کا آپ کہہ لیں کہ سب سے اہم سبق ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کی کسی ایک حتمی تاریخ پر مورخین اور علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ 27 رجب کی تاریخ کسی بھی مستند اور مضبوط روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ جی، کچھ روایات اسے نبوت کے پہلے سال کا واقعہ بتاتی ہیں، کچھ 5ویں، 10ویں یا ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کا۔ مہینوں میں بھی رجب، رمضان، ربیع الاول سب کا ذکر ملتا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کی تاریخ محفوظ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس شدید اختلاف سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اصل اہمیت واقعے کی روح اور اس سے ملنے والے سبق کی تھی، نہ کہ تاریخ اور کیلنڈر کی۔ اچھا۔ اگر اس تاریخ کو منانا، اس دن کوئی خاص عبادت کرنا دین کا حصہ ہوتا، تو اسے عید کی تاریخوں کی طرح پوری صحت کے ساتھ محفوظ کیا جاتا۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی ان کی توجہ کب ہوا پر نہیں، بلکہ کیا ہوا اور کیا ملا پر تھی۔ بالکل، انہوں نے سفر کا اصل تحفہ یعنی نماز، اسے اپنی زندگیوں کا محور بنا لیا اور تاریخ کو بھول گئے۔ افسوس کے بعد میں بہت سو نے تاریخ کو یاد رکھا اور تحفے کو اس کی اصل روح کے ساتھ بھلا دیا۔ تو آج جو اس رات کو خاص طور پر منانے کا رواج ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی زندگی میں، نہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے، اور نہ ہی ان کے بعد کی نسلوں نے کبھی اس رات کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ یعنی اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں؟ جی نہیں، کوئی مخصوص نماز، کوئی خاص روزہ یا کوئی خاص پکوان دین سے ثابت نہیں۔ معراج کا جشن منانے کا صحیح طریقہ وہ تحفہ ہے جو اس رات ملا، یعنی نماز، اسے اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے۔ جس نے اپنی نمازوں کو قائم کر لیا، اس نے گویا ہر روز معراج منائی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ معراج کا سفر ایک عظیم معجزہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، امت کے لیے تمام انبیاء کی تعلیمات کا تسلسل، اور سب سے بڑھ کر نماز کا تحفہ لانے کا ذریعہ بنا۔ جی بالکل۔ اور اس کی اصل روح تاریخ یا رسم و رواج میں نہیں، بلکہ اس پیغام کو اپنانے اور نماز کو زندگی کا حصہ بنانے میں ہے۔ جی، یہ سفر اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا ایک مظہر تھا، اور نماز وہی تعلق ہر انسان کو ہر روز 5 مرتبہ قائم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ سفر آسمانوں سے نماز کا تحفہ لانے کے لیے تھا، تو کیا اس سے 5 وقت کی نماز کو صرف ایک فرض سمجھنے کے بجائے ایک ایسے اعزاز اور تحفے کے طور پر دیکھنے کا زاویہ نہیں ملتا جو براہ راست عرش سے عطا کیا گیا ہو؟ ایک ایسا منفرد اعزاز جسے باقی تمام احکامات کے برعکس زمین پر نہیں بلکہ کائنات کی آخری حدوں سے بھی اوپر بلا کر دیا گیا۔